ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے قوم اور مذاہب کو بھیجے، ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح ایک پیغمبر ہیں جن کا نام سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی سے اتنا محبت کیا اور اس نبی کے واقعات کو قرآن کے اندر اتنا ذکر کیا، یہاں تک کہ پورے قرآن کریم کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام انبیاؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ کیا اللہ نے تو وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اتنا تذکرہ کیا، کسی نبی کا اتنا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے انعامات کے بارش اللہ نے جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت سے اللہ نے ان کے ماں پر، ان کے خاندان پر احسان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے، ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جس شہر کا حکمران، جس شہر کا بادشاہ ظالم و جابر تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ بنی اسرائیل تھا، اور فرعون جس قوم سے تعلق رکھتے تھے ان کے قوم کا نام قبطی تھا۔ فرعون اپنے قوم کے لوگوں کو عزیز رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان والوں کو ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا۔ جب بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کو فرعون نے طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں دینا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ظلم اور جبر بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس بادشاہ کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو پیدا فرماتے ہیں۔ جب جب ظلم بڑھا دنیا کے اندر، اللہ نے کسی نہ کسی رہبر اور مسلح اور طاقتور انسان کو اس پر مسلط کیا۔ آج بھی ظلم ہوگا تو اللہ آج بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی موسیٰ کو ضرور بھیجیں گے۔ ہر زمانے کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ موسیٰ کے شکل میں انسان کو بھیجتا ہے، ان کے ظلم کو، ان کے تخت کو خاک میں ملانے کے لیے۔ تو جب بھی زمانے میں ظلم ہوگا اللہ کسی نہ کسی موسیٰ کی شکل میں انسان کو ضرور بھیجے گا۔ اس لیے مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، تو اللہ تمام چیزوں کا کارساز ہے۔ اللہ بگڑی بنانے والا ہے، حکومت دینے والی ذات اللہ کی ہے، سلطنت دینے والی ذات اللہ کی ہے، حکومت کو خاک میں ملانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، انسان کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجیے، وہ میرے ایک سچے رسول تھے، ایک دیوانے تھے، ایک میرا عاشق تھے، اور میں نے ان کو مخلص بنایا، ایک نبی اور رسول اور پیغمبر بھی بنایا، ان کو کتاب اور شریعت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔
اور آگے اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، او میرے نبی، او کالے کملے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، اپنی ماننے والوں کو میرے نبی موسیٰ کے واقعات کو سنائیے، میرے نبی موسیٰ کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کیونکہ موسیٰ جو تھے میرے سچے بندے تھے، میرے عاشق تھے، میرے دیوانے تھے، مجھ سے بات کرنے والے تھے، میرا کلیم تھے، میرا دوست تھے۔ اس لیے موسیٰ کا تذکرہ کیجئے کہ کیسے ظالم اور جابر قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا، اپنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ اے فرعون، او ظالم، او حامان و نمرود، تیری حکومت و بادشاہت کسی قابل نہیں، میری اللہ کا حکومت، اللہ جب چاہے تیری حکومت کو خاک میں ملا سکتا ہے، اللہ جب چاہے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ او میرے پیغمبر، او میرے نبی، جب میں نے موسیٰ کو بلایا اپنے پہاڑ کورے طور کے اندر کہ او میرے نبی، او میرے بندے موسیٰ، آ جاؤ، میں تجھے رسول بھی بناؤں گا، تجھے پیغمبر بھی بناؤں گا، تجھے نبی بھی بناؤں گا، اور تجھے کتاب بھی عطا کروں گا، تجھے شریعت بھی عطا کروں گا، اور فرعون کا جو حکومت ہے اس کو خاک میں ملا کر تجھے سلطنت اور بادشاہت عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے بتا کر کے فرمایا کہ میرے نبی، آپ کو گھبرانا نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم تھوڑا سا سنیں پہلے، کہ کتنے زبردست انداز میں اور کیسے ماحول میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، اور جس کو اللہ مارنا چاہے دنیا کی کوئی حکومت و سلطنت بادشاہت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اور یہ واقعہ کس سے ملتا ہے؟ یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، حمل سے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ، مسجد الاقصیٰ سے ایک آگ نکل کر کے ان کی حکومت تک آئی اور ان کی تمام نسلوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا اور اسرائیلی قوم کو چھوڑ دیا۔ فرعون بہت گھبرایا، یہ کیسا خواب، میں ڈراؤنا خواب دیکھا۔ چنانچہ تمام خواب کے تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ آج میں نے رات ایک ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر آئی اور ساری میری حکومت کو اور میرے قوم کو جلا کر کے خاک کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کیا۔ یہ کیسا خواب؟ تو تعبیر کرنے والوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ان دنوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری ذریت کے اندر، میرے نسل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا جو ظالم اور جابر بادشاہوں کی بادشاہت کو ختم کرنے والا ہوگا۔ وہ بچہ اب پیدا ہونے والا ہے اور آپ کی حکومت کو تہس نہس کرنے والا ہے، آپ کی بادشاہت کو ختم کرنے والا، آپ کی بادشاہت کو چھیننے والا بچہ پیدا ہونے والا۔ فرعون کو بڑا ڈر ہوا کہ میری حکومت اب ختم، کیونکہ فرعون وہ آدمی تھا، فرعون وہ بادشاہ تھا جس نے اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میرے سے بڑا رب دنیا کے اندر کوئی نہیں، میرے سے بڑا خدا دنیا کے اندر کوئی نہیں، اپنے آپ کو خدا ماننے والا۔ جب یہ خواب دیکھا وہ ساری خدائی ان کی ڈھیر کی ڈھیر رہ گئی، اب خوف زدہ ہو گئے، تمام درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب کرنا کیا ہے، اس بچے کو کیسے نمٹانا ہے۔ تو بعد میں مشورے کے طور پر یہ پیدا ہوا
کہ جو بنی اسرائیل کی عورتوں کے اندر جو لڑکا پیدا ہو ان کو قتل کیا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہو ان کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ ہماری باندیا اور غلام بن کر کے ہمارے کام کاج آئیں گے۔ چنانچہ فرعون بچوں کو قتل کرانا شروع کیا، لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیے، لیکن اس طرح دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو گئی۔ تو درباریوں نے کہا کہ اسی طرح اگر ہم فرعون کے بچوں کو قتل کرتے رہے تو پھر ہمارا نوکر کون بنے گا، ہمارا غلام، ہمارا خادم کون بنے گا؟ یہ بوڑھے آدمی جو ان کی عمر گزر کر تو مر جائیں گے، لیکن ہماری جو مشکلات کا کام ہے وہ کون کرنے والا ہو؟ تو بعد میں ایک فیصلہ ہوا کہ 1 سال کے بچے کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال کے بچے کو قتل کیا جائے۔ لیکن جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس سال بچے قتل کرنے کا رواج جاری تھا۔ اب کیا کریں؟ 1 سال تو بیچ میں جو بچے کو قتل نہ کرنے کا تھا وہ سلسلہ ختم، اب بچے کا قتل کرنے کا سال شروع ہوا کہ اب بچے کو قتل کیا جائے، اور فرعون اسی مہینے اسی سال پیدا ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر الہام فرمایا، القا فرمایا، وحی کے ذریعے سے بھیج دیا کہ اے فرعون، اے موسیٰ کی امی، تمہیں گھبرانا ضرورت نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں رب ہوں، میں بچانے والا خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا خالق ہوں۔ قرآن کی زبان میں سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا اے والدہ موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ میرا نبی پیدا ہوگا، میرا رسول پیدا ہوگا، اس لیے اس بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تم ایک صندوق تیار کرو، ایک بکسہ تیار کرو۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے والدہ موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ لکڑی بنانے والے سے، سامان بنانے والے سے ایک صندوق تیار کرو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس بچے کو دودھ پلا کر کے صندوق کے اندر ڈال دینا، اور ڈال کر کے کیلی ڈال کر کے دریائے نیل کے اندر چھوڑ دینا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ والدہ موسیٰ کو جب اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا، صندوق تیار کیا، جب صندوق بنانے والے جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ان سے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے ایک صندوق کی ضرورت ہے، ایک بہترین صندوق ایسا بنایا جائے، ایک بکسہ ایسا بنایا جائے جس کے اندر پانی داخل نہ ہو۔ تو وہ لکڑی کا سامان بنانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا تم اس بکسے کا کیا کرو گے، اس صندوق کا کیا کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں مزدوری سے مطلب ہے، میں کیا کروں نہیں کروں میں جانتی، تم مزدوری لو اور مجھے اپنا بکسہ بنا کر کے دو۔ تو وہ بھی ضدی آدمی تھا بکسہ بنانے والا، انہوں نے کہا کہ جب تک تم نہیں بتاتے میں تمہارے صندوق بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو والدہ موسیٰ نے فرما دیا کہ میں تو بتاتی نہیں، تمہیں جتنا انعام لینا ہے انعام لے لو۔ تو انہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے ایک بچے کی حفاظت کے لیے بنانا چاہتی ہوں، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں، جتنا تم انعام لینا چاہتے ہو میں تمہیں اس بکسے کا انعام دے دوں گی، تیار مزدوری دے دوں گی، لیکن کسی سے ان کا تذکرہ نہیں کرنا۔ لیکن وہ صندوق بنانے والا لالچی تھا کہ اگر یہ واقعہ، یہ خبر اگر میں فرعون کے دربار میں پہنچا دوں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت آئی تھی میرے پاس صندوق بنانے کے لیے، بکسہ بنانے کے لیے، اور وہ اپنے بچے کو اس صندوق کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کو
پتہ نہیں دریا کے اندر بہانا چاہے، کیا کرنا چاہے۔ تو اگر میں فرعون کو یہ خبر دے دوں تو میرا فرعون کے سامنے مجھے بڑا انعام ملے گا، موٹا انعام ملے گا۔ لالچی آدمی تھا۔ لیکن میرے دوستو، مارنے والے سے بڑا کون ہوتا ہے؟ بچانے والا۔ مارنے والا بڑا نہیں ہوتا، بچانے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ رب پاک ہے جس کی حکومت و سلطنت ساری جہان میں ہے، جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ رب تو ایسا رب ہے جو زندہ ہے، طاقتور ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، جو مردوں سے زندوں کو نکالنے والا ہے، وہ رب بڑا ہے، تم مارنے والے بڑا نہیں۔ چاہے تم دنیا چاہے لاکھ کوشش کر لے، لیکن میرے موسیٰ کا بال بھی بیکار نہیں کر پاؤ گے۔ چنانچہ وہ لکڑی کا بکسا بنانے والا بکسا تیار کر کے تو دے دیا، لیکن فرعون کے دربار میں گیا انعام کی لالچ میں کہ مجھے موٹا انعام ملے گا، مجھے فرعون کے دربار سے ایک انعام ملے گا تاکہ یہ بچہ قتل ہو جائے اور اس کے بدلے میں مجھے انعام ملے۔ فرعون کے دربار میں گیا، درباریوں نے کہا کیا کام ہے بھائی؟ کہا کہ کام بہت خاص ہے اور تمہیں بتانے والا نہیں، میں ڈائریکٹ فرعون کے سامنے جا کر بتانے کے بعد۔ درباریوں نے بہت کہا کہ جو پیغام پہنچانا ہے مجھے کہو، میں فرعون کو جا کر کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کو انعام کا لالچ تھا۔ اگر درباریوں کو بتا دیا تو مجھے انعام کہاں سے ملے گا؟ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ کسی آفیسر سے میرا اگر تعلق جڑ جائے، کانٹیکٹ ہو جائے تو میری ساری سفارش چل جائے گی، چاہے جھوٹی سفارش میں کیوں نہ کروں۔ تو وہ بھی آدمی تھا کہ اگر فرعون کے دربار میں ایک بار میں پہنچ گیا تو پھر میری تو واہواہی ہو جائے گی، سارے معاشرے کے اندر میرا نام ہوگا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کرایا جو فرعون کا دشمن تھا، فرعون کا حکومت ختم کرنے والا تھا۔ چنانچہ 2 دن 3 دن تک تو اس کو واپس کرتا رہا درباری، لیکن وہ ضد پر اڑا رہا، اور فرعون تو ٹینشن میں تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کرنے والا۔ جب نہیں مانا تو ان کو دربار میں جانے کی اجازت دی۔ دربار میں جانے کی جب اجازت مل گئی تو فرعون نے کہا بتا بھائی کیا واقعہ ہے، کیا بتانے کے لیے آیا ہو؟ اب فرعون کے دربار میں زبان کھول رہا ہے، زبان چلتی ہے لیکن آواز نہیں۔ اللہ نے آواز کو سلب کر لیا، اللہ نے آواز کو کھینچ لیا کہ تم میرے نبی کی مخبری کرنے والے، تم میرے نبی کے قتل کرنے کے سازش رچنے والے، ایسے سازش رچنے والوں کی زبان سے میں آواز کو کھینچ لوں گا۔ زبان تو چلے گی لیکن آواز اس سے نہیں نکلے گی۔ اب فرعون کے دربار میں لاکھ آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز غائب۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، ارے کون سا گونگے کو اٹھا کے لایا میرے دماغ، ایسی میں ٹینشن میں ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا، میری حکومت کو ختم کرنے والا، اور تم پھر اس کے مجھے دیوانوں کو لے کر میرے حکومت کے سامنے کھڑے، لے کے باہر لے کے پھینکو۔ چنانچہ جب باہر نکلا تو درباریوں نے ان کو بہت مارا کہ بھائی تو ہم کی کیوں نہیں بتا رہے ان کو۔ پھر ان کی جب درباریوں کے سامنے بات ہوئی تو زبان چلنا شروع، آواز جاری۔ کہا کہ بھائی یہاں تو میری آواز نکلتی ہے لیکن فرعون کے پاس جا کر میری آواز کہاں غائب ہو جاتی معلوم نہیں۔ انعام کا لالچ تھا۔ پھر دوسری دن وہ انعام کے لالچ میں آیا کہ مجھے فرعون سے ملنا ہے، آج میں بڑی تیاری کر کے آیا ہوں، بولنے کی پریکٹس کر کے آیا ہوں، آج انشاءاللہ تو نہیں بولو ہوگا، میں بول رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہ کافر تھا، کافروں کو انشاءاللہ کیا معلوم، کہ آج میں بہت رٹا لگا کر آیا ہوں کہ فرعون کو جو بات بتانے والی میں رٹ کے آیا ہوں، لکھ کر کے لایا ہوں، ضرور آج میں بتا دوں گا۔ اجازت مل گئی، پھر دربار میں گیا، زبان چلتی ہے آواز نہیں نکلتی۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، ارے یہ دیوانوں کو پھر لا کر میرے سامنے کھڑا دیا، لاؤ اس کو دھکے مار مار کے نکالو، اور کہا کہ جو میرے دربار میں آدمی تھے، دربان تھے، ان سارے دربانوں کو معطل کر دیا جائے کہ وہ دیوانوں کو میرے پاس آنے کیوں اجازت دیتے۔ وہ دربان کو بھی ہٹا دیا فرعون نے، وہ جو پولیس آفیسر کو رکھا تھا حفاظت کے لیے ان کو بھی تبدیل کرا دیا اسے۔ جب ان کو تبدیل کرایا تو ان درباریوں کو اتنا غصہ آیا اس پر
کہ تیری وجہ سے میری نوکری ختم ہوئی، مار مار کے ان کے بال گنجے کر دیے، ان کو لنگڑا لولا کر کے ایک کوٹھرے میں جا کر ڈال دیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ قرآن آگے میں فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ آگے قرآن میں فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، میں نے ان کی والدہ کو القا کیا، الہام کیا، وحی کے ذریعے بتا دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ اپنے بچوں کو اب دودھ پلاؤ، اور بچے کو دودھ پلانے کے بعد صندوق میں ڈالو اور اس کو دریائے نیل کے اندر رات کے کسی وقت جا کر کے چھوڑ دو تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ چنانچہ والدہ موسیٰ ایک فرعون کے ڈر سے دریا کے اندر ڈال دیا، جہاں ہزاروں ڈر، جانوروں کا ڈر، پانی کا ڈر کہ کہیں میرا بچہ پانی کے اندر ڈوب کر نہ مر جائے، کہیں جانور میرے بچے کو نہ کھا جائے، لیکن اللہ پر یقین تھا کہ میرا رب ان کو بچانے والا، میرا رب جس کو بچائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی ہے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا تو ان کی بہن جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ چپکے چپکے اس صندوق کو دیکھتی تھی کہ یہ صندوق کدھر کو جا رہی ہے، چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایسا ہوا کہ صندوق جو بیچ دھار میں تھا اچانک ان کا رخ بدل گیا اور فرعون کے محل کی طرف بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ فرعون کا جو محل بنایا گیا وہ دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کا محل بناتا تھا، کیونکہ فرعون اپنے دربار سے پانی کا نظارہ کرے اور وہ خوبصورتی کا نظارہ کر کے، اس لیے دریائے نیل کے کنارے پر ان کا محل تھا۔ تو وہ صندوق کا رخ دریائے نیل کی طرف آ گیا۔ قرآن فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ۔ وہ جب صندوق دریائے نیل کے قریب آنے لگے اور اس دوران ملکہ آسیہ فرعون کی بیوی دریائے نیل کے اندر نہانے کے لیے پہنچی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ فرعون کی بیوی ملکہ ہزاروں کی باندیاں کنیزیں ان کے جوڑ میں نہانے کے لیے جب دریا میں گئی تو باندیوں نے دیکھا، کنیزوں نے دیکھا کہ ایک بکسا بہتا ہوا پانی سے ادھر ہی آ رہا ہے۔ ملکہ آسیہ کو خبر دی کہ ایک صندوق آ رہا ہے، کیا اس کو کیا کروں، اٹھاؤں یا چھوڑ دوں؟ ملکہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھ تو لوں کیا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرمایا او میری باندیوں، او کنیزوں، جاؤ جلدی سے اس صندوق کو اٹھا کر کے لاؤ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی باندیاں اور کنیزیں فوراً اس صندوق کو اٹھا کر کے ملکہ آسیہ کے پاس پہنچا دی۔ جب ملکہ آسیہ نے فَالْتَقَطَهُ اس صندوق کو کھول کر کے دیکھا تو ایک چاند کا ٹکڑا، ایک نور نظر چمکتا ہوا روشن ایک بچہ اس صندوق کے اندر اپنے انگوٹھے کو چوس رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ایک ہی جھلک میں، ایک ہی نظر میں، ایک ہی دیدار میں میں نے ملکہ آسیہ کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بٹھا دی۔ ایک نظر پڑی، ایک دیدار ہوا کہ ایک چاند سا ٹکڑا، ایک خوبصورت بچہ، فوراً ملکہ آسیہ کے دل کے اندر اس بچے کی محبت امڑنے لگی کہ یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا حسین و جمیل بچہ ہے، آج تک میری آنکھ نے اس حکومت کے اندر، اس سلطنت کے اندر اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آسیہ ملکہ فرعون کی بیوی
فوراً اس بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے تو سینے کو سرور مل جاتا ہے، گود میں لگاتی ہے تو گود کو سرور مل جاتا ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے تو آنکھوں کی روشنیاں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نرالے ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدے ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اور جو نبی کو اپنے سینے سے لگائے اس کے سینے کے اندر اللہ ٹھنڈک اور سکون محسوس پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ملکہ فرعون آسیہ، حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے سینے سے لگاتی ہے تو بالکل سکون محسوس کرتی ہے، فوراً دربار میں آتی ہیں، اور فرعون کے جو وہ درباری تھے، قتل کرنے والے جو ملازمین تھے، فوراً چھری لے کر، تلوار لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو مجھے دیا جائے تاکہ ان کا قتل کیا جائے۔ لیکن بیوی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی، اور ملکہ تھی۔ بیویوں کے سامنے اچھے اچھے بادشاہوں کی بادشاہت ان کے پاؤں میں ٹک جاتی ہے، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، اکبر ہو، کیسے بھی بادشاہ ہو جائے، بیوی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، بیوی ہی اصل بادشاہ ہوتی ہے۔ چاہے بادشاہ کتنا بڑا ہو جائے اللہ کا دعویٰ کرنے والے، لیکن بیوی کے سامنے چلتی نہیں ہے، کتنا بھی چلانے لگ جائے نہیں چلتی ہے۔ آج بھی ہم لوگ یہاں بیوی والے بیٹھے ہیں، اگر چلانے لگ گئے بیوی کے سامنے، میرے دوستوں نہیں چلے گی، کیونکہ فرعون کی نہیں چلی، ہماری اور آپ کی کیا چل سکتی ہے؟ فرعون اتنے بڑے بادشاہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے، آج ہماری عورتیں خوش ہو جائیں گی، واہ ہماری تو حکومت چلتی ہے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ اس بچے کو گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے، اور یہ جھٹکے سے تمام درباریوں کو دور کر دیتی ہے کہ بھگو، میرے راستہ چھوڑ دو، میں ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کروں گی، میں ڈائریکٹ فرعون سے بات کرنے والی، تم کسی سے بات کرنے والی نہیں۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، فرعون کی بی بی آسیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس بچے کو اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرے سینوں کو سرور مل گیا، مجھے ایک جینے کا حق مل گیا، ایک جینے کا سامان مل گیا۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ او فرعون، او بادشاہ، تم نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیے، ہزاروں بچوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیے، آج یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا بن جائے۔ لا تقتلوا، اور فرعون اس بچے کو قتل کرنا نہیں، اور فرعون اس بچے کو مارنا نہیں، کیونکہ میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور فرعون، تاکہ ہمارا یہ بیٹا آگے چل کر میرا بھی کام آئے اور تمہاری بھی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے والے بن جائے، ہمارے دونوں کے نفع بخش ہو جائے، ہم ان دونوں سے، اپنے اس بیٹے سے ہم حکومت کا بھی کام لیں گے، سلطنت کا بھی کام لیں گے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت آج تک مصر کے اندر، آج تک تیری حکومت کے اندر، تیری سلطنت کے اندر میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا نہیں۔ لا تقتلوا، اس بچے کو میں قتل کرنے نہیں دوں گی۔ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، میں اس بچے کو قتل کرنے نہیں دیتی، چاہے تم سارا زور لگا دو۔ فرعون بھی ہار گیا، لے بابا تو بچے کو لے کے پال لے، میں اس کو قتل نہیں کرتی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اور ملکہ آسیہ نے فرمایا لاکھوں بچے تم نے قتل کر دیے، اگر ایک بچہ زندہ رہا، تم تو انا ربکم الاعلی ہے، سب سے بڑا رب ہو، یہ چھوٹا سا بچہ تیری حکومت کو کیا خاک میں ملائے گی؟ ارے اس بچے کو تو تم مسل دو گے چٹکیوں میں، یہ بچہ تمہارا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اتنا خوبصورت بچہ بھی کوئی نقصان پہنچاتا۔ ملکہ آسیہ کو مل گئے وہ بچہ، اب باری آئی دودھ پلانے کی۔ سارے حکومت کے اندر اعلان کر دیا کہ دائیوں کو بلایا جائے تاکہ میرے بچے کو دودھ پلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے چھاتی کے اندر منہ لگاتا نہیں، اگر کوئی عورت گود میں لے کر دودھ پلانے چاہتی ہے تو رونے لگتا، چلانے لگتا۔ اب حضرت آسیہ پریشان،
کہ میرے بچہ ہے، میرے آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، اگر یہ بھوکا رہے، ان کے حلق سوکھتا رہے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، متا نہیں اس صندوق کے اندر کب سے بھوکا پڑا ہے، کیا کروں، کوئی دائیوں کا دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو فرعون کے محل کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ٹہل رہی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو جب باندیوں نے ان کے کنیزوں میں بازاروں کے اندر اعلان لگانا شروع کیا کہ اگر کوئی عورت ہو اور کسی کو اگر معلوم ہو کہ کوئی ایک ایسا دائی ہو جو فرعون کی بیوی کے بچے کو دودھ پلانے والی ہو تو وہ آئے اور اس بچے کو دودھ پلائے، اور بادشاہ اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ اعلان کرا تو دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنیزوں کے پاس آ کر کہا کہ بہن مجھے ایک عورت کا پتہ معلوم ہے، اگر تم چاہو تو میں اس عورت کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کی رہنے والی ہے، کدھر رہتی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ عورت اتنا محبت کرنے والی ہے بچوں سے کہ جو بھی بچہ گود میں لیتی ہے بچہ فوراً اس عورت کا دیوانہ بن جاتا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں اس عورت کو بلا کے لاتی ہوں۔ تم ملکہ آسیہ کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، فرمایا او بہن تو باتیں بنا رہی، جلدی سے جا اس دائی کو بلا کر کے لا، میرے بچے کا حلق سوکھ رہا ہے، فوراً میرا بچہ دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے، جاؤ جہاں بھی ہو اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً بھاگتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچتی ہے کہ چلو ملکہ آسیہ تمہیں بلا رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن تُبْدِي، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ہاتھ رکھ دیا، وَأَصْبَحَ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ان کی بہن کے دل کے اندر بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر میں ہاتھ نہ رکھتا، ان کے دل کو نہ سنبھالتا تو قریب تھا کہ بہن بھی اپنا راز فاش کر دیتی اور والدہ بھی راز فاش کر دیتی، سارا راز فاش ہو جاتا اور حضرت موسیٰ قتل ہو جاتے۔ اس لیے میں نے ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، ایک بیگانگی کی طرح آئے۔ چنانچہ والدہ موسیٰ کو بلا کر کے لائے۔ جب والدہ موسیٰ محل کے اندر آئی اور بچے کو گود میں لی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان سے پہلے تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ نبی جو ہوتے ہیں کسی کا حق نہیں دباتے ہیں، چاہے بچپن سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تیرے بچے کا دودھ تو تیری ہی چھاتی سے میں پلواؤں گا، میں وعدہ کرنے والا سچا اللہ ہوں اور میرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، اور اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کیا۔ جب دودھ پلا دی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جانے لگی تو فرعون کی بیوی آسیہ نے فرمایا کہ بہن میرے بچے نے اتنی عورتوں میں کسی کا دودھ نہیں پیا، صرف تیرا ہی دودھ پیا، بہن تو یہیں رک جا اور میرے بچے کو دودھ پلاتی رہے، تم جتنا جو بھی انعام مانگو گی میں انعام دینے کے لیے تیار۔ تو والدہ موسیٰ نے فرمایا او ملکہ آسیہ میں غریب عورت ہوں، لاچار عورت ہوں، کمزور عورت ہوں، بڑی دور سے آئی ہوں، میں روزانہ نہیں آ سکتی تیرے محل کے اندر اور مجھے محلوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں محل کا آنا جانا نہیں کروں گی، میں کمزور عورت، لاچار عورت، میرا بھی گھر میں بچے ہیں، مجھے اپنے گھر کے بچوں کی بھی دیکھ بھالی کرنی۔ فرمایا او میری بہن میرا بچہ اتنی عورتوں میں کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، تیرا ہی دودھ پیا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا بچہ اور گھر میں ہے تو اپنے بچوں کو بھی محل کے اندر لے کے آ جاؤ، جو نوکری مانگو گی، جو مزدوری مانگو گی میں دینے کے لیے تیار، اور اگر اے میری بہن تم اگر میری حرم میں، میری حکومت میں، میرے گھر کے اندر، میرے محل کے اندر نہیں رہنا چاہتی تو اگر تم چاہتی میں اپنے محل کے قریب ہی تیرا ایک محل بنانے کے لیے تیار۔ فوراً فرعون کو کہا کہ میری
دائی کے لیے، میرے بچے کی دائی کے لیے فوراً میرے محل کے قریب ایک محل بنا دیا جائے۔ اللہ نے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی والدہ کو ایک خوبصورت عالی شان محل بھی ملا، اور جس دشمن کو موسیٰ علیہ السلام سے ختم کرنا تھا، اور جو فرعون جس دشمن کے خوف سے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اب اسی دشمن کو اپنے گود میں پال رہا ہے، اپنے محل میں پال رہا ہے، اور ان کی ملکہ آسیہ پال رہی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ فرماتا ہے دینے والی ذات بھی میری، زندہ کرنے والی ذات بھی میری، مردوں کو زندہ سے نکالنے والی ذات بھی میری، زندوں سے مردہ کرنے والی ذات بھی میری۔ اور دنیا والے تم لاکھ کوشش کرو مارنے کی، لیکن مار نہیں سکتے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا، اور ان کی والدہ کی بھی نوکری محل کے اندر لگا دی۔